أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا اور آخری سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر ماہ شعبان کی فضیلت بیان کی گئی اور دوسرے سبق کے اندر ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ، اس کو مقدمہ رمضان کا کیوں کہا گیا اور شعبان میں کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر مختصراً کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ آخری درس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جو منکرات ہیں، جن کو ہمارے عوام الناس بطور رسم کرتی ہے، بدعات کے کرتی ہے، جن کا نہ کرنا درست ہے اور جن کے کرنے پر گناہ بھی ہے اور دین میں اضافہ بھی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام جو ہم شعبان کے مہینے میں کرتے ہیں، خصوصاً 15 شعبان شب برات کو، وہ کیا ہے؟ آتش بازی۔ آتش بازی یہ کیا ہے؟ یہ مجوسیوں کی نقل ہے اور آگ یا قہر الہی کا نشان ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے۔ جیسا کہ اب جیسے ہی شعبان آتی ہے، پورے علاقے کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جگہ سے پٹاخے لوگ بجا رہے ہیں، پھل جڑیاں چلا رہے ہیں، اور یہ ایک رسم جو ہے، یہ ہندوانہ رسم جو ہے جسے ہولی کہا جاتا ہے، یہ اسی کے مشابہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور یہ جو آتش بازی ہے یہ کس کی نقالی ہے؟ یہ ہندوؤں کی نقالی ہے، جو وہ ہولی کے طور، دیوالی کے طور پر جو ہے مناتے تھے، اس کے موقع پر وہ یہ عمل کرتے ہیں دیوالی کے، اور یہی عمل ہم اسلام میں ہے، اور لیکن اسلام کے نام پر ہم شب برات میں وہی عمل دیوالی کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف یہ آتش بازی ہی کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے کہ عبادت میں مشغول جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بلا وجہ اس کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں۔ اندر نماز کا وقت ہے مسجد کے اندر اور باہر کیا باج رہے ہیں؟ جی پٹاخے باج رہے ہیں۔ اندر محفل ذکر ہو رہی ہے، باہر کیا جی پٹاخے باج رہے ہیں۔ اندر مریض بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ جی تکلیف ہو رہی ہے، اور باہر کیا باج رہے ہیں؟ پٹاخے۔ تو پہلا گناہ تو یہ ہے کہ عبادت میں مشغول لوگ، ان کی عبادت کے اندر خلل آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا گناہ کیا ہے؟ اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچانا۔ جیسے آج کل دور ہے کہ ہر دوسرا شخص بیمار ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کا سر درد ہے۔ تو جب ایک بندے کا پہلے سے ہی سر درد ہے، پھر اس کے گھر کے قریب جا کے آپ پٹاخے چلا رہے ہیں، تو کیا وہ ایک مریض آدمی آپ کو دعائیں دے گا؟ یقیناً نہیں، وہ تو بدعائیں دے گا۔ تو اس وجہ سے دوسرا سب سے بڑا گناہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی کا، کہ مریضوں کو، اہل محلہ کو ایذا پہنچانے کا گناہ ہے، اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا سخت حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا۔ اب تو کئی جگہوں پر پابندیاں ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس عمل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور اس دن میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جسم کے کسی نہ کسی عضو کو کیا کرتے ہیں؟ خراب کروا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ کے اوپر پٹاخہ چل گیا جی، اس کی انگلیاں ضائع، کسی کی آنکھ ضائع، کسی کا پاؤں ضائع، کسی کا گریبان جل گیا، مختلف نقصانات۔ تو تیسرا نقصان کیا ہے کہ اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا، اور چوتھا نقصان کیا ہے کہ بلا وجہ اسراف کا کرنا۔ اور آپ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اپنی امت کو منع فرمایا اس چیز سے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بلا وجہ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنے والوں کو کیا بتایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو چوتھا کیا اس کے اندر گناہ آتا ہے؟ بلا وجہ اسراف، مال کو فضول کام میں خرچ کرنا شیطان ہونے کے بھائی ہونے کے برابر ہے۔ اور دوسرا کام جو ہم شب برات کے اندر ہمارے عوام الناس کرتی ہے، پہلا کام کیا تھا؟ آتش بازی۔ دوسرا کیا کام ہے؟ چراغاں کرنا۔ پہلے کام کا تعلق تھا ہمارے عوام الناس سے، دوسرے چیز کا تعلق عوام الناس اور خواص الناس دونوں کے ساتھ ہے، مذہبی طبقے کے ساتھ لیا ہے، کہ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو، بازاروں کو، گھروں کو
اور اسی طرح مختلف مقامات کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، روشنیاں لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ گھروں کے باہر دیواروں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں کیا کی جاتی ہیں، اس دن میں جلائی جاتی ہیں، اور دیواروں پر مختلف قسم کے قمقمے اور مختلف قسم کے چراغ، ہر طرف چراغا ہی چراغا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، چراغا کرنا یہ اسلامی شعار نہیں، یہ سب بے جا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول اسراف نہ کرو، کہ اسراف کرنے والے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ روشنی کی بدعت چلی گا سے علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روشنی کی بدعت سب سے پہلے برامکہ سے شروع ہوئی، اور یہ آتش پرست قوم گزری ہے جس کا نام کیا تھا؟ برامکہ۔ وہ قوم مسلمان تو ہو گئی تھی، لیکن اس میں کیا تھے؟ آتش پرستی کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ پہلے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن پھر چھوٹے چھوٹے انہوں نے چراغ جلانا شروع کر دیا۔ مسلمان تو ہوگی، لیکن کیا ہے؟ ان کے اندر سے یہ عادت اور یہ رسم ختم نہ ہوئی۔ تو یہ لوگ مختلف موقعوں پر کیا کیا کرتے تھے؟ چراغا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو عباسی خلیفہ جو تھے، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں یہ قوم برامکہ کو کیا تھا؟ عروج حاصل تھا، جس کی وجہ سے یہ رسم جو ہے اس وقت سے رواج پائی اور آج تک مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے۔ تو دوسری کیا بڑی رسم ہوگی؟ چراغا کرنا، لہٰذا اس کو بھی ترک کرنے کی نیت کریں۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ حلوہ، کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس دن کیا فرمایا تھا؟ حلوہ نوش فرمایا تھا۔ تو یہ سب من گڑت باتیں، اس کے اسلام سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا واقعہ غزوہ احد کے اندر پیش آیا، اور غزوہ احد شوال میں ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کر کیا کرتے ہیں؟ مٹھائیاں یا میٹھی چیز، شیرینی چیزیں کیا کی جاتی ہیں؟ تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام۔ تو جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا کہ شب برات میں کسی بھی خاص عبادت کو اللہ رب العزت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی نہیں کہا، کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور جو بھی عبادت کا حکم دیا، جیسے کہ پہلے حدیث بیان کی تھی کہ اس رات کیا کرو؟ قیام کیا کرو، تو یہ انفرادیت کا حکم ہے، اجتماعی کام کا حکم نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اجتماع شروع ہو جاتے ہیں جی، مبارک راتوں میں کیا ہے جی؟ عبادت کا اہتمام گھروں میں نہیں کرتے، کہاں پر کر رہے ہوتے ہیں؟ مسجد میں جا کے، بالخصوص شب برات کے موقع پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین سمجھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یہ نفل، یہ اجتماع مسجد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ ثابت ہی نہیں ہے کسی روایت سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رات عبادت کی ہے تو اپنے حجرہ مبارک میں کی ہے، نہ کہ مسجد کے اندر۔ تو اس لیے اگر کسی نے عبادت کرنی ہو، انفرادی طور پر اپنے گھروں میں عبادت کرے، نہ یہ کہ مسجدوں کا اجتماع۔ تو چوتھی بڑی جو بدعت اور چوتھی بڑے نمبر پر جو رسومات ہماری معاشرے میں چل رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو بڑی ایک کراہت والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نوافل کی جماعت۔ کہ مبارک راتوں میں یا عام دن میں کیا ہوتا ہے جی؟ عورتوں کا گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ حالانکہ فقہاء اکرام کے نزدیک کہ کسی بھی نفل نماز کی جماعت نہیں کروائی جا سکتی۔ عورتوں کے اوپر تو فرض نماز بھی جماعت سے پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ گھر کے کسی اندر والے کمرے میں کونے میں رہ کر وہ فرض نماز ادا کریں۔ ان کو مسجدوں میں آ کر فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بجائے یہ کہ وہ لوگ نفلی عبادت صلاۃ التسبیح کے لیے جماعتیں کروائی جائیں۔ تو آج کل معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے
شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو یا دیگر جو راتیں ہیں، ان راتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ انفرادی عمل ہے اور نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد چھٹا عمل کیا کیا جاتا ہے؟ قبروں پر پھول ڈالنا۔ کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبروں پر پھول ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلاف میں آتا ہے، قبر والے کو اوپر کے پھولوں نے خوشبو نہیں دینی، قبر والے کو خوشبو وہی ملے گی جو اس کے اعمال ہیں۔ قبر والے کو خوشبو اسی وقت ملے گی جب آپ ان کو اصالِ ثواب کریں گے، قبر والے کو خوشبو اسی چیز سے ملے گی جو اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑا۔ لہٰذا یہ فضول خرچی کہ قبروں کے چادر چڑھانا ہے، قبروں کے اوپر پھولوں کو جو ہے نچھاور کرنا، پھولوں کی چادریں چڑھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ قبروں پر جا کر کیا جلاتے ہیں؟ اگربتی۔ تو یہ اگربتی جو جلائی جاتی ہے یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ والی چیز سے قبروں کو دور رکھنا ضروری ہے، اور حدیث کے اندر اور فقہاء نے باقاعدہ اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی کوئی اینٹ، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اس کو قبر میں استعمال نہیں کی جا سکتی، بجائے یہ کہ ہم قبر کے اوپر ہی جا کر آگ کو نصب کر دیں۔ اگربتی کے اندر آگ ہوتی ہے مکمل، جس قبر کو ہم نے اوپر ہی آگ سے رکھ دیا تو خدا نہ خواستہ اندر اس کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ تمام مشہور بدعات، اس کے علاوہ بھی ہر علاقے میں مختلف بدعات ہیں، تو ان تمام بدعات سے بچنے کی ہم خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور دین اسلام کو سیکھ کر دین اسلام پر چلیں۔ جب دین کو سیکھیں گے تو دین پر چلا جائے گا، جب دین سیکھا نہیں ہوگا تو ہر ایرا غیرہ ہمیں اپنی طرف سے دین سکھائے گا اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔